بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو فوراً جگر کو حاضر کیا گیا۔ اس نے اس سے ایک رگ کو نکالا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے دماغ پر رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس رگ کو باہر نکالا، جس سے پتہ چلا کہ ضربت دماغ تک پہنچ چکی ہے۔ تمام رشتہ دار منتظر تھے تاکہ سنیں کہ طبیب کیا کہتا ہے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ اسیر بن عمر امام سے کہتا ہے کہ جلد از جلد وصیت کیجیے کہ ضربت دماغ تک پہنچ چکی ہے اور اس کا علاج ناممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کی، اور وہ وصیت نہج البلاغہ خطبہ 47 میں موجود ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا سوال اور باپ کا جواب۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے بابا ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور موت کی علامات حضرت کے چہرے پر عیاں تھی، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ ام ایمن ایک حدیث بیان کرتی تھی کہ ایک دن 5 تن پاک ایک جگہ پر جمع تھے کہ اچانک پیغمبر غمگین ہو گئے۔ میں نے غم کی وجہ دریافت کی تو حضرت زہرا، علی، حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کیا۔ میں بھی آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی ام ایمن کی حدیث بالکل درست ہے، کیونکہ تجھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ قید اور پریشانی کی حالت میں اس کوفہ کے شہر میں داخل کریں گی اور نامحرموں کی بھیڑ ہوگی۔ تم بے ردا ہوگی اور لوگ تم کو میری بیٹی ہونے کی وجہ سے اور حسین کی بہن ہونے کی وجہ سے پتھر مار رہے ہوں گے، اور تمہارے سروں سے اسی کوفہ کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہوگا۔ اس وقت صبر اور استقامت کو اختیار کرنا، اور اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو چیرا اور انسان کو پیدا کیا، اس دن تمام روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے دوستدار اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی موجود نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس وقت شیطان اپنی اولاد اور ساتھیوں کے ہمراہ روئے زمین پر چلے گا، اور شیطان ان سے کہے گا، اے گروہ شیطان، آدم علیہ السلام کا انتقام ان کی اولاد سے لے لیا ہے، ان کے ہلاک کرنے میں کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ لوگ ان کے بارے میں شک اور تردید میں مبتلا ہوں، اور لوگوں کو ان کی دشمنی پر آمادہ کرو۔ سچا خواب۔ 19 ماہ رمضان کو سحری کے وقت حضرت کے سر مبارک پر ضربت لگی تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ شب اسی مسجد کوفہ میں میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، بیٹا میں نماز شب پڑھنے کے بعد سویا، عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضرت سے میں نے جہاد کے بارے میں اصحاب کی سستی کی شکایت کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ادعو اللہ ان یوریک منہم فدعوت اللہ، دعا کرو کہ خدا تم کو ان لوگوں کے ہاتھ سے راحت دے، تو میں نے یہی دعا کی۔ حضرت علی علیہ السلام سے اصغا بن نیابتہ کی ملاقات۔ اصبا بن نیابتہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ابن ملجم کے قتل کے منتظر تھے۔ امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، میرے بابا نے وصیت کی ہے کہ ابن ملجم کے کام کو شہادت تک تاخیر کریں۔ اگر حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے پھر تو ہماری مرضی ہے، ورنہ خود مولا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور اب اپنے گھروں میں چلے جائیے، خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ بابا سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کی طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ سب لوگ چلے گئے لیکن میں نہ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے اصبا، میں نے اپنے بابا کی طرف سے جو بتایا آپ نے نہیں سنا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کروں اور ان سے ایک حدیث سن لوں، میرے لیے اندر آنے کی اجازت لے لیں۔ امام حسن اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔
میں اندر گیا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بستر کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا رومال سر پر باندھا ہوا ہے، لیکن حضرت کے چہرے کا رنگ رومال کی زردی سے زیادہ زرد تھا۔ حضرت زہر کے اثر کی وجہ سے شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میرے لیے ایک حدیث بیان کی۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ دودھ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مفید تھا۔ جب لوگوں نے سنا تو ہر ایک حضرت کے لیے دودھ لے آیا کہ امام حسن علیہ السلام دودھ کا ایک پیالہ حضرت کے پاس لائے اور حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ حضرت نے اس سے تھوڑا سا دودھ پیا اور فرمایا باقی دودھ اسیروں یعنی ابن ملجم کے پاس لے جاؤ۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تمہاری گردن پر میرا پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جو لباس تم پہنتے ہو اور جو کھانا تم کھاتے ہو وہی ابن ملجم کو بھی کھلاؤ اور پہناؤ۔ ایک اور عبارت میں یوں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے سر کو اپنے دامن پر رکھا اور گریہ کیا تو آنسو حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کیا، بابا کس نے آپ کو ضربت لگائی؟ فرمایا یہودی عورت کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رونا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر نماز کی جگہ لے جائیں۔ حضرت کو اٹھا کر نماز کی جگہ لے گئے اور لوگ زاروں قطار روتے تھے، اس قدر جان سوز گریہ کرتے تھے کہ نزدیک تھا کہ ان کی روح بدن سے پرواز کر جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت زیادہ روئے۔ اس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کی رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرح جان سوز ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ بہت سخت ہے، آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے حسین علیہ السلام میرے نزدیک آؤ۔ حسین کہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے نزدیک آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے آنسوؤں کو پونچھا اور اپنے ہاتھ کو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یا بنیا قد ربط اللہ قلبک بالصبر، بیٹا تیرے دل کو اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت عطا فرمائے اور تجھے اور تیرے بھائی کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آرام سے رہو، گریہ نہ کرو، خداوند تعالیٰ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت کے دوسرے فرزند حضرت کے قریب آئے اور رونے لگے۔ امام علیہ السلام نے انہیں بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ حضرت کے فرزند حضرت کے بستر کے قریب، جب حضرت علی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کے سارے فرزند ایک ایک کر کے حضرت کے قریب آئے، حضرت کے قدم کا بوسہ لیتے اور کہتے بابا جان یہ آپ کی کیا حالت ہے کہ جو ہم سے نہیں دیکھی جاتی؟ کاش ہماری ماں فاطمہ زندہ ہوتیں اور ہمیں تسلی دیتیں، کاش مدینہ میں نانا کی قبر کے قریب ہوتے تو ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتے۔ اس غریبی اور یتیمی کا اس قدر نالہ و فریاد بلند ہوا کہ جو بھی سنتا وہ بے اختیار روتا۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایک کو اپنی آغوش میں لیتے پیار کرتے اور فرماتے میں تمہارے نانا اور تمہاری مادر گرامی کے پاس جاؤں گا۔ میں نے آج کی رات خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا اپنی آستین کے ساتھ میرے چہرے سے غبار صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی جو کچھ تمہارے اوپر ہوا اس کو بجا لائے۔ یہ خواب دلالت کرتا ہے کہ میں آج تمہارے نانا کے پاس چلا جاؤں گا۔ ایک دوسرے مقام پر منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بستر پر تھے، حضرت علی کی نگاہ حسین علیہ السلام پر پڑی اور فرمایا کہ یا ابا عبداللہ انت شہید ہذہ الامۃ فحالک بتقوی اللہ واصبر علی بلائہ، اے حسین تم اس امت کے شہید ہو، تم پر لازم ہے کہ مصائب الہی پر صبر کرو۔ جب سلطان ہما کے بالوں پر جل گئے تو حقیقت کے بادشاہ کا جگر کباب ہو گیا۔ آگے فرمایا گیا کہ جب دین کے گلشن میں بغض کی ہوا چلی تو پھر صرف شاخ گل ہی نہیں بلکہ خشک و تر سب جل گئے۔ علم و حکمت کے گلزار کے فراق میں پیغمبر خدا کی کتاب و سنت دونوں راکھ ہو گئے۔ اگر زمزم کی آنکھ سے خون برسے تو بجا ہے کیونکہ کعبے کا رکن اور حجر اسود دونوں جل گئے۔
آج رات علی کی مناجات کی آواز نخلستان سے نہیں آ رہی، شاہ انسجاں کے دل نشیں آواز نہیں آ رہی۔ پیکر حق و انصاف کے سر پر ضرب لگی ہے اور شاہ خوباں کے جینے کی امید نہیں رہی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔